بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، مختارات من ادب العرب سے بحمد اللہ تعالی آج ہمارا 52واں سبق ہے، اور آج کا مضمون عنوان ہے اس کا بین السیدۃ زبیدہ والمامون، یعنی ملکہ زبیدہ اور مامون کے درمیان یہ ایک خط جس میں ان دونوں نے آپس میں ایک دوسرے کو یہ خطوط لکھے تھے، تو اس کے بارے میں یہاں پر مصنف رحمہ اللہ ذکر فرما رہے ہیں. ملکہ زبیدہ یہ ایک بہت بڑی ہستی گزری ہے. ان کی پیدائش موصل میں ہوئی، اور جس وقت یہ پیدا ہوئی تھی ان کے والد جعفر ابن منصور موصل کے حاکم تھے. ان کا اصل نام امۃ العزیز تھا اور کنیت ام جعفر، تو پورا نام ام جعفر امۃ العزیز زبیدہ بنت جعفر ابن ابی الجعفر المنصور العباس ہے. یہ ابتدائی عمر میں ہی 2-3 سال کے عمر میں ہی یتیم ہو گئی تھی، اس لیے ان کی پرورش ان کے دادا منصور نے کی تھی. اور منصور وہ شخصیت ہے جن کا تذکرہ آگے انشاءاللہ پھر القمیص الاحمر اس مضمون میں آئے گا، اس سبق میں ان کا تذکرہ آ رہا ہے، تو وہاں پر ان کے متعلق تفصیل سے انشاءاللہ پھر جان لیں گے. تو انہوں نے ان کی تربیت اور پرورش کی، اور وہی تھے جو ان کو زبیدہ کے نام سے پکارا کرتے تھے. تو بعد میں ان کا یہ نام بس زبیدہ ہی مشہور ہو گیا، اور اسی نام سے ان کو شہرت ملی. تقریباً 15 برس کی عمر میں ہارون الرشید بادشاہ سے ان کی شادی یہ ہوئی تھی، اور جن کو بعد میں خلافت بھی ملی، یعنی بعد میں یہ خلیفہ ہوئے. آپ ایک اعلیٰ درجے کی عالمہ فاضلہ اور شہرت یافتہ خاتون تھی. کئی احسانات ہیں مسلمانوں کے اوپر اس خاتون محترمہ کی، جس میں سب سے بڑا وہ نہر زبیدہ ہے جو انہی کی طرف منسوب ہے، اور 216 ہجری میں یہ انتقال فرما گئی تھی. تو بڑھتے ہیں اب اگلے سبق کی طرف. کل ذنب یا امیر المؤمنین وان عظم صغیر فی جنب عفوک. اے امیر المؤمنین، ہر گناہ اگرچہ وہ بڑا ہی ہو لیکن آپ کے معافی کے پہلو میں وہ چھوٹا ہے. وَكُلُّ ذُلَلٍ وَإِن جَلَّ حَقِيرٌ عِنْدَ صَفْحِكَ. اور ہر لغزش اگرچہ وہ بڑی ہو مگر آپ کے درگزر کرنے کے وقت وہ حقیر ہے. وَذَلِكَ الَّذِي عَوَّدَكَ اللَّهُ فَأَطَالَ اللَّهُ مُدَّتَكَ. اور یہی وہ خصلت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو عادی بنایا ہے، اللہ آپ کی عمر لمبی کرے. وَتَمَّمْ نِعْمَتَكَ. اور اللہ تعالیٰ آپ کی نعمت، یعنی مراد اس سے خلافت اور بادشاہی ہے، اللہ اس کو پورا کرے، یعنی مزید بڑھائے. وَأَدَامَ بِكَ الْخَيْرَ وَرَفَعَ بِكَ الشَّرَّ. اور خیر ہمیشہ آپ کے ساتھ رکھے اور آپ کی وجہ سے شر کو دور کر دے. هذه رقعة واله التي ترجوك في الحياة لنوائب الدهر وفي الممات لجمیل الذکر. یہ ایک پرآشوب پیغام ہے جو آپ سے زندگی کے زمانے میں مصیبتوں کے وقت اور موت میں اچھے ذکر کے وقت امید کرتا ہے. فَإِن رَأَيْتَ أَن تَرْحَمَ ضُعْفِي وَاسْتِكَانَتِي وَقِلَّةَ حِيلَتِي. اگر آپ مناسب سمجھے
تو میری بے بسی، لاچارگی اور حیلوں کے کم ہونے پر ترس کھائے۔ وَأَن تَصِلَ رَحْمِي وَتَحْتَسِبْ فِي مَا جَعَلَكَ اللَّهُ لَهُ طَالِبًا وَفِيهِ رَاغِبًا فَافْعَلْ، اور صلہ رحمی کرے اس معاملہ میں جس کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو طالب اور اس میں رغبت کرنے والا بنایا ہے، تو ثواب کی امید رکھ کے اور پھر یہ سب کچھ کر گزرے۔ وَتَذَكَّرْ مَنْ لَوْ كَانَ حَيًّا لَكَانَ شَفِيعِي إِلَيْكَ، اور اس شخص کو یاد رکھیے، اس شخص کو یاد کیجئے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو آپ کے پاس میرا سفارشی ہوتا۔ من المأمون، اب یہ ان کی طرف سے خط آیا، من المأمون کے ساتھ مامون ان کو جواب دیتے ہوئے، پھر آگے اگلے سلائیڈ پر ان کا جواب آئے گا۔ یہاں پر یہ پہلا لفظ ہے جنب۔ جنب اجناب کی جمع یا جنوب اس کی جمع آتی ہیں۔ باب نصارہ سے جنبن، جنبن یہ باب نصارہ سے جب آ جائے تو پہلو پر مارنے کو کہا جاتا ہے، اور یہاں پر یہ باب نصارہ سے ہی استعمال ہوا ہے۔ اگر اس کو باب سمعہ سے لیا جائے تو سمعہ سے لینے کی صورت میں جانبن مائل ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ باب نصرہ سے بھی اور ضربہ اور سمعہ سے بھی جنابتن مصدر جب اس کا آئے تو ناپاک ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ عند صفحہ کا صفحہ، یہ باب نصرہ سے یہاں پر استعمال ہوا ہے۔ صفحن مصدر اس کا آتا ہے گناہ معاف کر دینے کے معنی میں۔ باب افعال سے اگر اس کو ہم لیں اصفاحن محروم واپس کر دینے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کو جب ہم باب تفعیل سے لیں گے تصحیفن، تصحیفن لمبا چوڑا کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور اس کے علاوہ یہ باب تفاعل سے بھی تصفحن استعمال ہوتا ہے، غور کرنا، فکر کرنا، تأمل کرنا، سوچ و بچار کرنا، اس معنی میں یہ آتا ہے۔ جی اگلا لفظ الوالہ، باب ضربہ سے اور سمعہ سے۔ ولہن مصدر اس کا آتا ہے، ولہن یہ شدت غم سے متحیر ہو جانے کی کیفیت کو کہا جاتا ہے، کہ جب کسی انسان کو شدید غم، ایک جانکاہ خبر ملے تو شدت غم کی وجہ سے جو کیفیت اس کی بن جاتی ہے اور انسان متحیر ہو کے رہ جاتا ہے، اس کیفیت کو کہا جاتا ہے، یا اس وقت اس کو والہ کہا جاتا ہے۔ یہ بھی معنی اس کا بعض حضرات نے کیا ہے کہ غم کی زیادتی کی وجہ سے جب عقل ضائع ہونے کے کنارے پر ہو، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ بہرحال معنی ایک ہی اس کا آتا ہے۔ اگر اس کو ہم باب تفعیل سے لے تولہتن مصدر اس کا آئے گا شدید غم میں ڈالنا، شدید غم میں ڈالنے کے معنی میں یہ آئے گا پھر، اور اس کے علاوہ یہ باب استفعال سے استیلاہن مصدر اس کا آئے گا بدحواس ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے پھر۔ جی تو بڑھتے ہیں اگلے سلائیڈ کی طرف۔ اب مامون کی طرف سے ان کو جو جواب بھیجا جا رہا ہے وہ پڑھتے ہیں۔ وصلت رقعتک یا امہ احاطک اللہ وتولاک بالرعایت، اے میری پیاری اماں، آپ کا خط مجھے ملا، اللہ آپ کی حفاظت فرمائے اور آپ کو رعایا پر ولایت عطا فرمائے۔ ووقفت علیہا وساءنی شہد اللہ جمیع ما اوضحت فیہا لیکن الاقدار نافذۃ، میں آپ کی تکلیف پر مطلع ہو گیا ہوں اور اللہ گواہ ہے، مجھے ان تمام معاملات نے
جن کو آپ نے واضح کیا ہے، غمگین کر دیا ہے، لیکن تقدیر یعنی قسمت پوری ہو چکی ہے یا پوری ہونے والی ہے۔ والاحکام جاریۃ، فیصلے جاری ہیں، والامور متصرفۃ، کاموں میں تصرف کیا جا چکا ہے، والمخلوقون فی قبضتها لا يقدرون على دفاعها، اور تمام مخلوق ایسی ذات کے قبضے میں ہے کہ جس سے دفاع کی طاقت بھی نہیں رکھتی۔ والدنیا کلھا الی شتات، پوری دنیا متفرق ہے، وکل حی الی ممات، اور ہر زندہ نے مر جانا ہے، والغدر والبغی حتف الانسان، دھوکہ اور جھوٹ انسان کی موت ہے، والمکر راجع الی صاحبہ، اور مکر اپنے کرنے والے کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ وقد امرت برد جمیع ما اخذ لک، اور آپ سے جو کچھ بھی لیا گیا ہے میں نے اس کے واپس کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا ہے۔ وَلَمْ تَفْقِدِي مِمَّنْ مَضَى إِلَى رَحْمَةِ اللَّهِ إِلَّا وَجْهَهُ، اور جو اللہ کی رحمت کی طرف چلا گیا ہے آپ نے اس کو گم نہیں کیا مگر صرف اس کے چہرے کو، یعنی صرف وہ شخص ہی چلا گیا، اس کا چہرہ آپ سے غائب ہو گیا، باقی کے معاملات ویسے کے ویسے ہی رہیں گے۔ وَأَنَا بَعْدَ ذَلِكَ لَكِ عَلَىٰ أَكْثَرِ مِمَّا تَخْتَارِينِ وَالسَّلَامُ، اب میں اس کی جگہ پر ہوں، یعنی اس کے بعد آپ جو کچھ بھی اختیار کریں گی، جو کچھ آپ چاہیں گی میں اس سے زیادہ پر ہوں گا، یعنی جس کام میں آپ کی جتنی خوشی ہے، جس طرح سے آپ چاہتی ہے میں آپ کے خواہش سے بڑھ کر آپ کو دوں گا۔ والسلام، یہاں پر یہ دو لفظ ہے جی، الاقدار، اقدار قدر کی جمع ہے، تقدیر الہی کو کہا جاتا ہے۔ باب ضرب سے قدرن، قدر یقدر قدرن، تدبیر کرنا، اندازہ کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور اگر مصدر اس کا قدارتن آ جائے تو پھر تیار کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ اسی طرح باب نصر سے قدرن، تعظیم کرنے کے معنی میں یہ آتا ہے، اور جب باب تفعیل سے آ جائے قدر یقدر تقدیرن تو قادر بنانے کے معنی میں آتا ہے۔ الا شتات، شتات شت کی جمع ہے، متفرق کو کہا جاتا ہے شتتا۔ باب ضرب سے شتن یا شتاتن دونوں طرح مصادر اس کے آتے ہیں، متفرق ہونے کے معنی میں، اور باب تفاعل سے تشتتن، متفرق ہونے کے معنی میں یہ آتا ہے۔ یہاں پر یہ سبق الحمدللہ ہمارا پورا ہوا، لیکن اس خط کے متعلق اس کے پس منظر میں تھوڑا آپ حضرات کے سامنے میں اس واقعے کی طرف اشارتاً اور اجمالاً آپ حضرات کے سامنے میں تھوڑا بہت عرض کر دیتا ہوں کہ اصل میں واقعہ ہوا یہ تھا کہ ہارون الرشید یہ جب حج کے لیے جانے والے تھے 186 ہجری میں، تو اس نے اپنے، ان کے کل 12 بیٹے تھے، جس میں سے 4 بیٹے مامون، امین، معتمن اور معتصم، یہ 4 یہ اس وقت ولی عہد بننے کے قابل تھے، مطلب یہ بڑے تھے۔ تو ہارون الرشید رحمۃ اللہ علیہ نے ان میں سے 2 بیٹے یعنی مامون اور امین، ان دونوں کے لیے اپنے مملکت میں سے علیحدہ علیحدہ علاقوں کا تقرر کیا۔ تو امین کو جنوبی علاقے کا ولی عہد مقرر کیا اور مامون کو شمالی علاقے کا مقرر کیا، اور ان دونوں سے اس کے اوپر دستخط لیے۔ چنانچہ ہوا یوں کہ یہ جو امین کا جو حصہ تھا جنوبی، وہ انتہائی محدود رقبے پر تھا اور مامون کا حصہ زیادہ تھا، تو لہٰذا والد کے وفات کے بعد تب تک تو وہ ظاہر میں برابر رہے، اسی پر عمل پیرا رہے، لیکن والد کے وفات کے بعد 193 ہجری میں جب ہارون الرشید کی وفات ہوئی تو اس کے بعد باقاعدہ ان میں اقتدار کی رساکشی شروع ہوئی، اور
ان میں باقاعدہ جنگیں وہ ہونا شروع ہو گئی تھی. تو بہرحال پہلا ان دونوں کا آپس میں یہ معاملہ چلتا رہا اور اسی میں ہی یہ امین جس کے متعلق یہ زبیدہ رحمت اللہ علیہ نے خط لکھا تھا یہ ان کا بیٹا تھا، جبکہ مامون یہ ہارون الرشید کی ایک کنیز سے پیدا ہوا تھا جو مامون کو پیدا کرنے کے 4 روز بعد وفات پا گئی تھی. تو لہٰذا مامون ایک کنیز سے تھا جبکہ امین یہ ہارون الرشید کا بیٹا تھا اور ملکہ زبیدہ سے پیدا ہوا تھا. تو اسی وجہ سے ملکہ زبیدہ نے ان کو یہ خط لکھا تھا. لیکن بہرحال اس میں اس کی طرف تھوڑا بہت وہ اشارہ آیا ہے. اگرچہ یہ خط جو انہوں نے لکھا تھا اس کے علاوہ اس کا کچھ اور حصہ بھی ہے جو ان کے بلاغت اور فصاحت پر بالکل ایک ایسا زبردست شاہکار ہے کہ جس کو پڑھ کر انسان حیرت میں رہ جاتا ہے کہ اللہ نے ملکہ زبیدہ کو کیا عظیم صلاحیتوں سے نوازا تھا. تو بہرحال یہ مختصر سا میں نے آپ حضرات کے سامنے اس خط کا دونوں طرف سے جو جواب پھر لکھا گیا مامون کی طرف سے اور پہلے ملکہ زبیدہ کی طرف سے جو خط آیا تھا وہ آپ حضرات کے سامنے مختصراً اس کا پس منظر میں نے پیش کر دیا. تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.